اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے 30ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کا 30واں پارہ آخری پارہ ہے اور یہ شروع ہوتا ہے سورہ عما یتساءلون سے۔ اس پارے کا اس سورت کا دوسرا نام سورۃ نبا بھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کی آمد جو ہے ایک بہت بڑی خبر ہوگی اور بہت ہی بری خبر ہوگی گناہ گار لوگوں کے لیے۔ اس کی آمد سے قبل بہت سے لوگوں کے اس کے ہونے کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ روز جزا پہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے تھے، لیکن اس صورت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ آئے گی تو پھر سب کو معلوم ہو جائے گا اور یہ سب سے بڑی خبر ہوگی۔ اس صورت میں اللہ پاک نے جہنمیوں کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح وہ ہزارہا سال جہنم میں رہیں گے، اور تقوی والوں کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں بھی رب کائنات نے مجرموں کا ذکر کیا ہے دوزخ کے حوالے سے، تو وہاں پہ اہل تقوی کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اسی سلسلہ میں اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ ان کے لیے باغ اور انگور اور اٹھتی جوانیاں والی ہم سنے یعنی فیمیل اور چھلکتے ہوئے جام دیے جائیں گے ان کو۔ وہ توحید باری تعالیٰ کی محبت میں مستغرق ہو کے وہ جام پیے گئے۔ اس دن وہ کوئی بیہودہ بات اور بہتان نہ سنیں گے، یعنی کوئی بھی بری خبر نہیں سنیں گے، بری بات، فحش بات، کوئی بہتان نہیں سنیں گے۔ اس دن وہی بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا، یعنی جو دنیا میں اللہ کا ذکر بلند کر رہا ہوگا وہاں یقیناً اسی کو اجازت ہوگی۔ جو دنیا میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے گا رہا ہوگا، جو دنیا میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کے مطابق چل رہا ہوگا، تو یقیناً وہاں اسی کو بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن منکر حق پکار اٹھیں گے کہ کاش میں نیست و نابود ہوتا، میں ہوتا ہی نہ، میں مٹی ہوتا، لیکن اس وقت ان کی حسرتیں کوئی کام نہیں دیں گی۔ کام اسی کو دیا جائے گا، فائدہ اسی کو ہوگا جو دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کرتا رہا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنتا اور مانتا رہا، اس کو فائدہ دیا جائے گا، اور باقی سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو نافرمان ہوں گے، جو سرکش ہوں گے، جو روز جزا پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ نازعات شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یعنی جو رب کی رضا کے لیے رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن مقرر ہے اور قیامت آ کے رہے گی، چنانچہ اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا ذکر کر کے مخاطبین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ دعوت کو جھٹلائیں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانیں گے، تو انہیں آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی شدید نقصان ہوگا۔ ان سے ریاست چلی جائے گی، نظام حکومت چلا جائے گا اور ان کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ عبس وتولی شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دین کے حوالے سے جو غریب لوگ ہیں، جو معاشرے کے شیڈولڈ کاسٹ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی برابر معاملہ کرنے کے حوالے سے بات کی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو نابینے تھے، جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تو اس انداز کے ساتھ پکارتے کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ نظر کیجئے، یا رسول اللہ رحم فرمائیے۔ اس انداز کے ساتھ وہ پکارا کرتے تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے، جو رئیسان کے یہ سردار تھے یہاں کے جو مشرکین کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بات کو نہیں سنتے۔ تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے غریب صحابہ میں شامل ہوتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع کو پایا اور یہ جتنے بھی رؤسا تھے مکے کے، ان کو ایک جگہ
دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، توحید کی دعوت دی جا رہی تھی، تو اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آ گئے، جنہوں نے دیکھا تو نہیں تھا، کہ معلوم نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا کر رہے ہیں یا کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز کے ساتھ محبت اور وارفتگی کے عالم میں پکارا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے ایک بات گزری کہ اس وقت اگر عبداللہ ابن مکتوم یوں نہ پکارتے تو ہو سکتا ہے یہ رئیسان ہیں، یہ سردار ہیں مکہ کے، یہ قریش کے سردار، یہ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے دنیا دار لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ دعوت و تبلیغ ان کے دل کے اندر اثر کر جاتی اور یہ مسلمان ہو جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست تربیت بھی فرما رہے ہوتے ہیں، تو اللہ جو بھی معاملات دیکھتے ہیں وہ قرآن مجید میں نازل کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں جو کم حیثیت لوگ ہیں، یہ شیڈولڈ کاسٹ کے جو لوگ ہیں، یہ غریب غربا لوگ ہیں، یہ اسلام کے لیے بڑا سرمایہ ہیں. آپ ان کے ساتھ برابری والا معاملہ اختیار کیجئے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کی گھڑیوں کا ذکر، کہ جب قیامت آئے گی تو بھائی بھائی سے، بیٹا اپنے والدین سے، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، اور اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے. ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ وہ آگ سے کسی صورت بچ جائے، اس کے بدلے کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے. یعنی جہنم کا عذاب اور قیامت کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا. یہاں پہ اس صورت کا اختتام ہوتا ہے. آگے سورہ تکویر شروع ہو جاتی ہے، جس میں اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ارشاد فرمایا کہ اس دن زندہ گاڑ ڈالی گئی لڑکی، زندہ جو لڑکی دفن کی گئی ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں اس کو مارا گیا ہے. اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا ہے. نیز یہ بھی ارشاد ہے کہ قرآن مجید کسی شیطان کا الہام نہیں بلکہ رحمان کی طرف سے وحی ہے، رحمان کا کلام ہے جس نے اپنے نبی اور رسول پہ نازل کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ بھی ارشاد ہے کہ تم لوگ فقط وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ رب العالمین چاہیں، اس لیے اللہ کی چاہت پہ اپنی خواہشات کو قربان کر دینا چاہیے. جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں حقیقت میں وہی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الانفطار شروع ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے تیرے رب کریم کی طرف سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یا ایھا الانسان ما ربک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان، غافل انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کیا ہوا ہے، دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے دنیا میں انسان کے حساب کتاب کا روزنامچہ لکھنے والے فرشتوں کا ذکر ہے کہ دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں. دایاں والا نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں والا انسان کے گناہ لکھتا ہے. گویا ہر انسان ہر روز اپنی کتاب لکھتا جا رہا ہے. یہ کتاب آخر میں فیصلہ کرے گی کہ اس آدمی نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا گیا جو انسان کے دونوں کندھوں پہ ہر وقت اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. یہ دو فرشتے جو انسانوں کی روزانہ کارگزاری لکھتے ہیں، یہی اعمال نامہ قیامت کے دن انسانوں کو پیش کیا جائے گا. قیامت کے دن کا بدلہ اس دن پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال کے بدلے عذاب ہوگا. دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہوتی ہے، جس میں ناپ تول میں ڈمڈی مارنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ پورا پورا تولو، اور قیامت کے واقعہ ہونے کی اور اجتماعی اخلاقیات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ارشاد ہے کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والے کے لیے جو اپنے ترازو کے پلوں کو صحیح نہیں رکھتا، یعنی ترازو صحیح نہیں تولتا، ناپ تول میں کمی کرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ پروردگار کے حضور پیشی ہونے پر ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہوگی جو دوسروں کے حق مارتے ہیں، دوسروں کے لیے مال کم تولتے ہیں. فرما برداروں اور نافرمانوں کا نامہ اعمال قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک سا نہیں ہوگا. ارشاد ہوا کہ ہماری آیتیں گزرنے والے لوگوں کے افسانے نہیں ہیں. یہ فرما برداروں کا نامہ اعمال علیین ہوگا اور ان کے چہروں پہ عیش کی تازگی ہوگی. ان کے نفیس ترین سربند
شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یعنی جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس دن وہ لوگ مجرم ہوں گے جو ایمان والوں پہ دنیا پہ ہنستے تھے، آج ان پر ایمان والے ہنسیں گے اور ان کا انجام دیکھیں گے اور ان کی کرتوتوں کا بدلہ آج مل جائے گا کہ جو لوگ حقوق العباد میں ڈنڈی مارتے تھے، جو ریاستی احکامات میں اسلامی قوانین کی پابندی نہیں کرتے تھے، جو خانگی معاملات میں انصاف نہیں کرتے تھے، وہ یا ڈاکٹر تھے تو لوگوں کو جعلی دوائیاں بیچتے تھے، میکینک تھے تو لوگوں کو لوٹتے تھے، کسی انداز کے ساتھ بھی جو ناپ تول میں کہیں نہ کہیں کمی کر رہا تھا، تو اس کا اس صورت میں سختی کے ساتھ ذکر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ یہاں پہ یہ صورت اختتام پذیر ہوتی ہے، آگے سورہ انشقاق شروع ہو جاتی ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان محنت و مشقت کا خوگر ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے جس سے اس نے ملاقات کرنی ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر انسان اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے گا تو اس کو عذاب آسان ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ منکرین حق کو کیا ہو گیا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، جو سجدے سے انکار کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ بروج شروع ہوتی ہے جس میں اللہ پاک نے اہل ایمان پر ظلم و ستم کرنے والوں اور دعوت کے مقابلے میں چالیں چلنے والوں کو برے انجام کی خبریں سنائی ہیں۔ اصحاب حدود کی بستی کا ذکر کیا جنہیں ایمان لانے کی پادش میں انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور اہل ایمان نے فرعون اور سمود وغیرہ کے لشکروں کی سزا کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، لیکن دعوت حق سے، دعوت توحید سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کیا۔ نیز قرآن فرماتا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ قرآن مجید بلند پایا ہے اور یہ لوہے محفوظ پہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ رات کے نمودار ہونے والے تارے گواہی دیتے ہیں کہ ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے، اور فرمایا کہ کسی طرح انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے تخلیق کیا گیا۔ جو خدا انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو موت کے بعد بھی بآسانی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن ایک دو ٹوک بات کرتا ہے، واضح موقف پیش کرتا ہے، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں کرتا۔ اور ہے نبی، آپ کے مقابلے میں یہ لوگ ایک چال چل رہے ہیں اور اللہ ان کے مقابلے میں بہترین حکمت عملی کر رہا ہے، اور اللہ کی حکمت ہمیشہ غالب رہے گی۔ اس لیے منکرین حق کو ذرا دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، مہلت کے بعد ان پہ شدید عذاب آ جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ شروع ہوتی ہے جس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ لوگوں کی نگاہ دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے، لیکن حقیقی اور باقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کامیاب ہے وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنا تزکیہ نفس کیا اور رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو تزکیہ نفس کرتا ہے وہی رب کا ذکر بھی کر سکتا ہے اور وہی نماز بھی صحیح معنوں میں قائم کر سکتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ یہی بات پچھلے انبیاء یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بھی یہی بات اتری تھی کہ تزکیہ نفس کیا جائے، اللہ کا ذکر بلند کیا جائے اور نماز قائم کی جائے۔ اس کے بعد یہ سورۃ یہاں پہ 30واں سپارہ آدھا ہو جاتا ہے، آگے سورۃ الفجر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الفجر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ نافرمان اقوام عاد و سمود اور فرعون کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے والفجر، فجر کے وقت کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ فجر کی تلاوت فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا دن خوش و خرم رکھتے ہیں۔ نافرمان قوموں کا ذکر، عاد و سمود اور فرعون کا ذکر کرتے ہوئے
ان کے انجام سے ڈرایا گیا اور انسانی معاشرے کی اخلاقی حالت کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں ابھارتے نہیں، میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ قیامت ہونے کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم نے زندگی میں کچھ کیا ہوتا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ مومن کو مخاطب ہو کے کہے گا کہ ہے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کے لوٹ جا اور جا میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا۔ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی خاطر لوگوں سے ناراضگیاں برداشت کی، آج اللہ اپنی رضا کے اعلیٰ منصب پہ ان کو فائز کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ البلد شروع ہوتی ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس شہر مکہ کی گواہی دیتا ہوں کہ ہے نبی آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سب کے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اولاد کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سخت مشکل میں ہوتا ہے۔ یہ گواہی دینے کے بعد فرمایا گیا کہ انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا، یعنی آزمائش میں پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے انسان پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے اس کو 2 آنکھیں دی، زبان دی، 2 ہونٹ عطا کیے، اس کی رہنمائی 2 راستوں پہ دی، یعنی ہدایت اور گمراہی دونوں راستے کھلے چھوڑ دیے گئے۔ اس کو آپشن دیا گیا کہ اپنا عقل و فہم استعمال کرتے ہوئے حق کے راستے کا انتخاب کرے۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ جو صحیح راستے پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو غلط راستے کی طرف جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ شمس شروع ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے کہ اللہ نے نفس کو تخلیق کیا اور اس میں نیکی اور برائی کو الہام کر دیا۔ جو اپنے نفس کو آلودہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، اور جو تزکیہ نفس کرے گا اسے فلاح ملے گی، اس کا نفس پاک ہو جائے گا۔ آگے قوم سمود کا ذکر ہے کہ انہوں نے اونٹنی کی پنڈلیاں کاٹ دی، جس کی سزا میں اللہ نے اس پہ ایسی آفت توڑی کہ سب کو برابر کر دیا، یعنی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل شروع ہوتی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے صدقہ دیا اور نیکی کی تائید کی اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دی جائے گی، اور جس نے بخل کیا، اچھی بات کو جھٹلایا، اس کے لیے مشکل راستے یعنی جہنم کے راستے کو ہموار کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ ضحیٰ شروع ہوتی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا، نبی علیہ السلام کو تسلی دی اور آئندہ کے لیے ایک بڑی کامیابی کی بشارت دی، نیز اس امر کی بھی تلقین کی گئی کہ پروردگار کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، یعنی تحدیث نعمت اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت تمہیں عطا ہو گئی ہے شکرانے کے طور پہ اس کا چرچا کیا کرو۔ اس کے بعد سورہ علم نشرہ شروع ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام کے مبارک سینے کی بات کی گئی کہ آپ کا سینہ کھول دیا گیا، آپ پر بوجھ ہلکا کر دیا گیا، آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا گیا، اور بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اس لیے ڈپریشن اور ٹینشن میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اس کے بعد سورہ تین آتی ہے جس میں تین اور زیتون کے پہاڑوں یعنی والے ملک یعنی فلسطین، شام اور طور سینین کی قسمیں کھا کر فرمائی گئی کہ مکہ امن والا شہر ہے اور انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا اور پھر خود ہی پستی میں چلا گیا، مگر جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، ان کے اعمال کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ سورہ تین جو ہے یہ چاروں بر اعظموں کی سوغاتوں کا ذکر کرتے ہوئے گویا پوری دنیا کے مقامات کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ حلق شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پہلی وحی کا ذکر ہوتا ہے جو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، کہ ہم نے انسان کو آگے اللہ فرماتا ہے کہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے نام پڑھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ نہیں جانتا تھا، نیز نماز و عبادت سے روکنے والوں کو برے انجام کی خبر دی گئی، اور سجدوں کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت میں یہ حسن پایا جاتا ہے کہ اقرا پڑھنے کی بات کرتی ہے اور قلم سے لکھنے کی بات کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ
کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوں گی جو پڑھنا لکھنا شروع کر دیں گی، اور جو حق والی پڑھائی کریں گی تو وہ کامیاب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، جس میں ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تقدیر کے فیصلوں والی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین احکامات لے کر اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ دعا کریں کہ اللہ لیلۃ القدر کی ساعتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بینہ شروع ہوتی ہے، جس میں قریش اور اہل کتاب کے بعض لوگوں یعنی مشرکین مکہ بنی اسرائیل کے اصلاح و مطالبے کا ذکر کیا گیا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ کتاب لے کر کیوں نہیں آیا۔ دین کی دعوت کو پرکھنے کا اصل راستہ ذکر کیا گیا کہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ کی عبادت، نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دی گئی، اور یہی سیدھی ملت یعنی ملت ابراہیمی کا دین تھا۔ اسلام یا محمد علیہ السلام کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے، بلکہ دین اسلام کی تجدید کرنے آئے ہیں، دین ابراہیمی کی تجدید کرنے آئے ہیں، دین حنیف کی تجدید کرنے آئے ہیں، اور یہ اسلام ہی فائنل ورژن ہے اللہ کی طرف سے۔ جو اس سے منہ موڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ درستگیاں کر لینی چاہیے کہ جو اللہ کی طرف ہوتے ہیں، جو دین حنیف پہ ہوتے ہیں، جو دین ابراہیم پہ ہوتے ہیں، وہی دین اسلام پہ چلتے ہیں، اور جو ڈنڈی مارتے ہیں، جو تورات اور زبور میں تعریف کر دیتے ہیں، جو الہامی کتابوں کی اور انبیاء کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حق والے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ آگے فرمایا کہ منکرین حق دوزخ میں جا پڑیں گے، اور بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ، اور جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیا، یقیناً اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بہترین مخلوق ہے، اور اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس کے بعد سورہ زلزال شروع ہوتی ہے، سورہ زلزال شروع ہوتی ہے جس میں انسان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ روز حشر سے غافل نہ رہے، جب زمین بری طرح ہلائی جائے گی اور اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینکے گی۔ اس کے اوپر جتنے بھی گناہ ہوئے یہ اپنے اندر ان کا غم رکھتی ہے، اس کے اوپر جتنی بھی بدکاریاں ہوتی ہیں یہ اس کا غم رکھتی ہے۔ قیامت کے دن یہ اگل دے گی، زلزلہ آئے گا اور نیچے والی خبریں اوپر آئے گی، اور اس دن لوگوں کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ جس نے ذرا بھلائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اس کی سزا بھی چکھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ حادیات شروع ہوتی ہے، جس میں انسانوں کو ان کے برے رویوں کے بارے میں خبردار کیا گیا کہ ارشاد ہے کہ ہانپتے دوڑتے گھوڑے جو لوٹ مار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ جو گواہی دیتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور مال کی محبت میں مبتلا ہے۔ ایک طرف تو وہ گھوڑے جو لوٹ مار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ گھوڑے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے اٹھنے والے پاؤں کی بھی قسمیں کھا رہا ہے، اس کے ساتھ لگنے والی خاک کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جہاد میں جانے والے گھوڑے کا یہ مقام ہے تو جہاد پہ جانے والے انسان کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یہ مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کے دلوں کے ارادے، نیتیں اور باطنی محرکات کھل کر اللہ کے سامنے ہوں گے، اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ قاریہ شروع ہوتی ہے، جس میں آخرت کا مضمون ہے۔ ارشاد ہے کہ اس دن لوگ پتنگوں کی طرح اڑیں گے، پہاڑ دنی ہوئی روئی کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ اس دن جن کے پلڑے نیکیوں سے بھاری ہوں گے وہ عیش کے راستے میں جنت جائیں گے، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ دہکتی ہوئی آگ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ تکاثر شروع ہو جاتی ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ اپنے مال و اسباب کی دوڑ میں قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن آخرت کا ذکر نہیں کرتے، آخرت کی فکر نہیں کرتے، اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورہ عصر شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم اٹھا کر کہا کہ انسان ناکام ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، اور حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ سورہ عصر اپنے لحاظ سے
انسان کو ایک جامع پیغام دے رہی ہے 3 آیات میں کہ صبر کرو، حق بات کی تلقین کرو اور زمانے کے تغیر و تبدل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد سورہ حمزہ ہے، سورہ حمزہ ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جس میں انسان کی کچھ اہم خرابیوں کی طرف توجہ دلائی گئی جو جہنم تک لے جاتی ہے۔ ان میں اشارہ بازی، عیب لگانا، مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا شامل ہے۔ اس کے بعد آخری 10 صورتیں ہیں، جس میں پہلی صورت سورہ فیل ہے، جس میں یمن کے عیسائی بادشاہ کے ہاتھوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر دعویٰ بولا گیا اور اس کے لشکروں کو اللہ نے پرندوں کے منہ میں پکی اینٹیں ان کے منہ میں رکھی، پتھر ڈالے اور وہ ڈرون کی طرح آ کے ٹارگیٹڈ ان گھوڑوں پہ اور ان ہاتھیوں پہ لگتے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے ایسے بن جاتے۔ آج دنیا نے اسی تحقیق کو آگے بڑھا کر یہ ڈرون ٹیکنالوجی بنائی ہے کہ جو ٹارگٹ پہ جا کے ہٹ کرتی ہے۔ یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ خانہ کعبہ کی طرف جو آتے ہیں وہ پرندوں کے ڈرون اٹیک کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ مقدس مقامات کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی مقدس مقامات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ قریش ہے، جس میں قریش کو تلقین ہے کہ جن کے گھر یعنی کعبہ کی متولیت انہیں عطا کی گئی، اس گھر کے مالک نے انہیں رزق اور امن سے نوازا، یعنی قریش کی فضائل کی بات ہو رہی ہے کہ سمجھو اور اللہ کی توحید پہ ایمان لے آؤ۔ آگے سورۃ ماعون ہے، جس میں قریش کے سربراہوں میں پائی جانے والی 6 خرابیوں کا ذکر ہے کہ وہ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، ریاکاری اور دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، روزمرہ کے برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ دعا کریں کہ اللہ ان برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے سورۃ الکوثر ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر کی بشارت دی گئی اور کہا گیا کہ اپنے رب کی نماز پڑھو اور اس کی قربانی دو، اور ساتھ یہ بھی تسلی دی گئی کہ آپ کا دشمن جڑ کاٹا ہے، یعنی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ صورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت عطا ہوئی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صاحبزادے کا انتقال ہو جاتا ہے تو بدبخت مشرکین مکہ نے کہا کہ بیٹا مر گیا، اب نسل کہاں سے چلے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرے دشمن تو مٹ جائیں گے، لیکن ہے محمد آپ کی نسل، آپ کی مانوی اور روحانی اولاد ہمیشہ تک رہے گی، آپ کا نام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو ہم نے خیر کثیر سے نوازا، آپ کو کثرت عطا کی، حوض کوثر آپ کو دیا، خانہ کعبہ آپ کو عطا کر دیا گیا، جنت آپ کی ہو گئی، غرض کتنی نعمتوں سے نوازا گیا۔ آگے اس کے بعد سورہ کافرون شروع ہوتی ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اعلان کرایا گیا کہ اے کافرو، جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ یعنی کہ کسی مشرک کے ساتھ خیر سگالی کے طور پر، کسی کافر اور منافق کے ساتھ خیر سگالی کے طور پر اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ کا مذہب ان کے اندر گڑبڑ ہو جائے۔ آپ برابری کی سطح پہ تعلقات تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنا دین اور ایمان کا سودا کرنے سے قرآن منع کر رہا ہے۔ اس لیے صاف کہا جا رہا ہے کہ کل یا ایھا الکافرون، کہ ہے کافر ہو، تم کافر ہو اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا اور تمہارا روحانی طور پر کوئی مقابلہ نہیں، ہم جنت کے باسی ہیں اور تم جہنم کی پستیوں میں جانے والے ہو۔ اس کے بعد سورہ نصر شروع ہوتی ہے، جس میں غلبہ حق کی بشارت دی گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی تسبیح بیان کرنے اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا کہ امت بھی اللہ کی حمد اور تسبیحات بیان کرے اور استغفار بیان کرے اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اور اس سے اگلی صورت جو ہے وہ سورہ لاب ہے، جس میں اتمام حجت کے لیے ابو لہب کی تکفیر، اس کی بیوی اور خواہوں پہ شدید عذاب کا ذکر کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کلوں کے جرمٹ میں یہ آج تبت یدا ابی، اس میں کل نہیں ہے، باقی ہر جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ کل اعوذ برب الناس، اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے
قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے۔ لیکن جب باری آئی گستاخ رسول کی، باری آئی بارگاہ رسالت میں گستاخیاں کرنے والوں کی، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے درمیان میں نہیں لایا، بلکہ اللہ خود میدان میں آئے اور کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، کہ میں اللہ ہو کے کہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کو میں ذلیل و خوار کروں گا، اور قیامت تک کے لیے مومن اور مسلمان اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے، کیونکہ یہ میرے نبی کا گستاخ تھا، یہ میرے محبوب کا گستاخ تھا۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں انبیاء کی گستاخیوں سے محفوظ رکھے اور انبیاء کے گستاخوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ علمی جہاد ہو، وہ فکری جہاد ہو، وہ قلوب و اذہان والا جہاد ہو، ہر لحاظ سے ہمیں جہاد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، جس میں اللہ کی خاص توحید کی کا بھی ذکر ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو بھی ملانا یہ شرک عظیم ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں توحید کی گہرائیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ فلق ہے اور سورہ الناس ہے۔ یہ دو صورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر انسان رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو ہر قسم کے سفلی عملیات اور جنات کے شر سے اللہ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں انسانوں اور جنوں کے شرور سے انسانوں کو بچاتی ہیں۔ اس لیے چھوٹے بچوں پہ، بڑے بزرگوں پہ ان کو پڑھ کے دم کر لینا چاہیے اور ان شیاطین سے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس صورت میں سورہ فلق میں اللہ نے ہر چیز کے نمودار ہونے کے رب سے پناہ طلب کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہ مخلوقات میں چھا جانے والے اندھیرے جو گروہوں پہ پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں، یہ سفلی عملیات والے، یہ شیطان لوگ اور حاسدوں کے شر سے بچنے کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور قرآن مجید کی آخری صورت سورۃ الناس ہے، جس میں جنوں اور انسانوں کے وسوسے ڈالنے والے اور خناسوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ انسان بھی مائنڈ کے ذریعے برین واش کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور یہ خناس مغرور اور تکبر بنا کر انسان کو مروا دیتے ہیں، اور یہ شیطان اور کچھ شیطان نما ناس لوگ بھی جو وسوسے ڈالتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹاتے ہیں، ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس دوران اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جو خیر کی بات ہوئی، جو اچھا پیغام ہوا، اس کو آگے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ شیئر کریں، اس خیر کے پیغام کو آگے پھیلائیں، قرآن خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میرے ذاتی نمبر پہ جا کر کومنٹس باکس میں رابطہ کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔